محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑنے کا اصل نقصان ہے نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو نہ ماننے کا. اصل نقصان یہ ہے کہ ایسے نئے کام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، آپ کے صحابہ نے نہ کیے ہوں، تو آپ نے جو اصل نقصان بیان فرمایا ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد. شیوخ الحدیث تشریف فرما ہے اصل نقصان یہ ہے وہ نیا کام دین سمجھ کے کرنا جو نبی کریم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین سے مطابقت نہ رکھتا ہو، وہ کام بھی رد ہے اور وہ کام کرنے والا بھی مردود ہے. یہ ہے اصل نقصان. اور ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے، اور بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ایمانداری سے کہ انہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. ان کی تربیت، ان کی کفالت کرتے ہوئے جن لوگوں نے ذمہ داری ادا کرنا تھی، جن علماء نے ذمہ داری ادا کرنا تھی، میں عوام کا قصور نہیں مانتا. ہم آپ کو من گھڑت قصے سنانا شروع کر دیں اعتبار قائم ہونے کے بعد تو آپ سنتے رہیں گے. اس اسٹیج کی یہ خوبی ہے کہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ایسے علماء ہر دور میں موجود رہے جن کا اتنا علمی روب رہا کہ ان کی موجودگی میں کوئی قصہ گو چل ہی نہیں سکا. یہ حقیقت ہے. حافظ عمر صدیق صاحب میری بات کی تائید کریں گے. ہر دور میں اہل الحدیث کا سٹیج قصہ گوئی سے محفوظ رہا، اور میں دعا کرتا ہوں رات کے اس پہر کہ اب جو کچھ اثرات نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سٹیج کو اس سے محفوظ کر لے. اس لیے کہ وہ جو سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی چل رہی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، حق وہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور آج بھی حق وہی ہے جو صحابہ کے ساتھ کھڑا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے. کہ کل بھی محمد فرق بین الناس، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی حق اور باطل کے مابین ایک بڑا فرق تھے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والے تھے. اور آج بھی حق اور باطل کے درمیان جو گہری خلیج حائل ہے، جو حق اور باطل کو مختلط نہیں ہونے دیتی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یاد رکھیے رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. جس رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ہدایت بھی اس کے ساتھ ہے، دین حق بھی اس کے ساتھ ہے. نہ دین حق کسی اور کے ساتھ ہے اور نہ ہدایت کسی اور کے ساتھ ہے. اور ہدایت سے دور ہٹ جانا اور دین حق سے دور ہٹ جانا، یہ ہے اصل نقصان. دنیا کے جسمانی نقصان کی کیا اوقات اور دنیا کے مالی نقصان کی بھی کیا اوقات. اللہ کی قسم ہے کل جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ مال پر نہیں رو رہے ہوں گے، یہ جسموں کے تھکنے پر نہیں رو رہے ہوں گے. یہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہائے کاش
ہم نے اس وقت اس سر پھرے ٹولے کی مان لی ہوتی جو ہماری گالیاں سن کر بھی، ہمارے تانے سن کر بھی، ہمارے دشنام سن کر بھی، ہمارے الزام سن کر بھی ہم سے ہاتھ پکڑ کے درخواست کرتا تھا، خدا کے لیے میرا تیرا اختلاف صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں محمد الرسول اللہ 12 ربیع الاول کو فوت ہو چکے، پھر بھی آپ کی شریعت میں، آپ کی نبوت میں، آپ کی اطاعت میں کسی اور کا حق نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا رہا ادھر آ جاؤ، آقا کی اطاعت کر لو۔ میں اطاعت سے بھاگتا رہا، میں نے جھنڈیاں بتیاں بڑی جلا لی، میں نے اطاعت نہیں کی ہے۔ آج روئے گا کہ وہ جو اطاعت کرنے والا ہماری گالیاں سنتا تھا آج آقا کے ساتھ بے حساب اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ہے نقصان کہ دنیا کے مال کی حیثیت یہ ہے، سب سے ہلکا عذاب جس کافر کو دیا جائے گا اس سے کہا جائے گا، رب اس سے کہیں گے اگر میں دنیا کا سارا مال و متاع تجھے دے دوں تو کیا کہو گے؟ پھر تم سے تقاضا کروں کہ تم جہنم سے بچ سکتے ہو، ساری دنیا کا مال و متاع صرف کر دو، خرچ کر دو میری راہ میں، کیا کہو گے؟ اور وہ کہے گا اللہ سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے جہنم سے بچنا چاہوں گا۔ رب فرمائیں گے ارے ظالم، میں نے تم سے بڑی معمولی بات کا تقاضا کیا تھا کہ ساری دنیا میں صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم تو اتنی سی بات نہیں مان سکے، آج کہتے ہو ساری دنیا کا مال و متاع صرف کر دوں۔ یہ ہے اصل نقصان، یہ ہے وہ نقصان جس سے آپ کو ہم بچانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے آپسی اختلافات کو بھی چھوڑیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اور ان کے گھر میں آگ لگے ہمیں اس کی تکلیف تو ہے، لیکن ہم اس آگ کو جو اقتدار کی آگ ہے اس میں نہیں کودنا چاہتے۔ ہمارا مسئلہ، ہماری محنت، ہم راتوں کو اس لیے جاگے، ہم نے راتوں کو کھمبوں پہ چڑھ کے اشتہار اس لیے لگائے تاکہ لوگ آئیں اور اس سے پیغام لے کر جائیں کہ لوگوں اصل نقصان سے بچ جاؤ، اور اصل نقصان یہ ہے کہ تم جیتے جی کلمہ گو ہوتے ہوئے محمد علیہ السلام سے اپنے رخوں کو موڑ لو، اصل نقصان یہ ہے۔ کچھ ایسی بات ہو گئی کہ مجھے اس کی وضاحت کرنا پڑی۔ ہمارا ان سے لگاتے رہے، ہمارا اس سے کیا نقصان ہوگا، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہماری تڑپ ان کے مال کے ضیاع کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے جسموں کے تھکنے کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری تڑپ اس لیے ہے وہ تڑپ جو مدینے والے کے سینے میں موزن تھی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ ہماری تڑپ وہ ہے، اور اللہ گواہ ہے یہ جلسہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، یہ شو پاور آف شو ہے نہیں ہے، یہ آپ کو انگیج کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ آپ سے مال بٹورنے کا کوئی طریقہ ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ نے ایمان والوں کے ذمے ایک کام لگایا ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وَنَصَرُوهُ، وہ نبی کائنات کی حمایت کرے گا، ان کی مدد کرے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری مدد کیا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی میری سن لیتے ہو اس کو پہنچا دو، ایک جملہ بھی میرا سنتے ہو اس کو لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ لوگوں تک پہنچانے کی محنت ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرا آپ سے یہ ہاتھ باندھ کے ایک مطالبہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سارے اسی لسٹ میں، اسی فہرست میں شامل ہوں، اپنی واہ واہ، اپنی ریاکاری کے چکر میں عاملۃ الناصبہ، عمل تو بڑے کیے، تھک گئے کر کر کے، لیکن آج ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اپنے اندر
ایک دائی کی تڑپ پیدا کرو، گالی نہیں دو، غصہ نہیں کرو، تانا نہیں دو، کہ نبی کریم علیہ السلام نہ تانا دینے آئے، نہ گالی کا جواب گالی میں دینے آئے، نہ کسی کا دامن کھینچنے پکڑنے کے لیے آئے، نہ کسی کی عزت اچھالنے کے لیے آئے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا، مجھے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے اور آسانیاں بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آسانی کیا ہے؟ اس سے بڑی آسانی کیا ہوگی کہ تم کسی سے محبت سے کہو کہ تم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، بھائی رک جاؤ، یہ کام صدیق نے نہیں کیا، فاروق نے نہیں کیا، عثمان و حیدر، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نہیں کیا، جو کام نبی کے یاروں نے نہ کیا ہو وہ محبت کا معیار نہیں ہو سکتا۔ اسی پر ہمارے مقررین انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں قائد یوتھ فورس، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سیکرٹری جنرل جناب حافظ عامر صدیقی صاحب، ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہے کہ چلو اکیلا ہی چلا پھرتا تھا انجمن میں، کوئی دوسرا بھی پیدا ہوا ہے۔ شکر ہے، حرف انکار مرکزی جمعیت کی قیادت کی موجودگی میں کہتا ہوں، حرف انکار ایک بہت بڑی جرأت ہے کہ میں جس جماعت میں ہوں وہاں خرابی ہو تو اس کی نشاندہی کروں، اور یہ صحابہ کا طرز عمل ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام کر ایک عورت کھڑی ہو سکتی ہے، ایک عام آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ایک بدوی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، تو حاشیہ برداروں کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ مزاج نہیں آتا جماعت کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جہاں خامی ہو، جہاں غلطی ہو، ٹوکنے والے ہوں تو قبلہ سیدھا رہتا ہے۔